بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیبس جو ہے سی ایس ایس کا وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ارکان اسلام۔ دیکھیں، ارکان اسلام کے بارے میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ بیسیکلی اس ارکان اسلام 5 ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق، جن میں دیکھیں حدیث میں جو پہلا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گواہی پہ یقین رکھنا، اس گواہی پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ اس حدیث میں اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دے کر فرمایا ہے کہ اس عمارت کی بنیاد 5 ارکان یا ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن 5 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، دین اسلام میں ان کی اہمیت ایسی ہے جیسا کہ کسی عمارت کے لیے اس کے ستونوں کی ہوتی ہے جس پر وہ قائم ہوتی ہے۔ اگر وہ ستون ڈھا دیے جائیں تو ساری عمارت دھڑام سے نیچے گرے گی اور ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ کسی ایک ستون کو بھی گرا دیا جائے تو عمارت قائم نہ رہ سکے گی۔ اسی طرح وہ شخص جو ان 5 ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کو بھی ترک کر دے گا تو اس کا ایمان اور دین سلامت نہ رہے گا، یعنی وہ مسلمان نہ رہے گا۔ مطلب پہلے پارٹ کا کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح ایک بلڈنگ میں پلرز ہوتے ہیں مختلف، ان پلرز کی اہمیت کا سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کے لیے۔ ان میں سے اگر کسی ایک پلر کو ہم ڈھا دیں تو ظاہری سی بات ہے بلڈنگ گر جائے گی نیچے۔ تو اسی طرح جو اسلام کے 5 پلرز آف اسلام آپ اسے کہتے ہیں، اسلام کے ارکان جو 5 ہیں، ان میں سے اگر ایک پہ بھی ایمان نہ رکھا جائے تو ہمارا ایمان قائم نہیں رہے گا، دین قائم نہیں رہے گا، مطلب کہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، عمارت میں ستونوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ بہت سی چیزیں نہ ہوں تو خالی ستون ہوں گے اور انہیں عمارت نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ارکان اسلام کے علاوہ اور بھی بہت سے دینی احکامات و تعلیمات ہیں، مثلا حلال و حرام کے بارے میں احکام، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں ہم نے جو پہلی بار ڈسکس کی وہ تو پلرز ہیں۔ آپ دیکھیں بلڈنگ صرف پلرز اکیلے کھڑے کر دیے یا 20 30 50 جتنے بھی وہ پلرز ہوں گے، وہ بلڈنگ تو نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ بلڈنگ بنانے کے لیے اور بھی بہت سے اس کے جزو ہیں، اعضاء ہیں۔ فار ایگزامپل چھت ہمیں چاہیے، فلور فرش چاہیے، دیواریں ہونی چاہیے، ونڈوز دروازے۔ اسی طرح دین اسلام کی جب ہم بات کریں تو پلرز جو ہیں بیسیکلی وہ تو 5 ہیں جنہیں ہم بنیادی عقائد کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جس طرح تشبیہ دی گئی ہے بلڈنگ سے، باقی ہمارے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں دین اسلام میں، جس طرح فار ایگزامپل کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں، حلال کی گئی ہیں، دوسروں پر رحم کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، والدین کا احترام، ٹیچرز کا احترام، اور باقی جو ہمارے روزمرہ کے فرائض ہیں چھوٹے بڑے، اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں۔ اب ہم ان 5 کو جو 5 ہیں پلرز اسلام کے بیان کیے گئے، ان کو ڈیٹیل میں تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے توحید و رسالت کی گواہی۔ جو پہلا پلر ہے وہ ہے توحید و رسالت کی گواہی۔ اس سے مراد ہے کہ امر کی دل تصدیق کرے اور زبان سے اس کا اقرار و اظہار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک له ہے، وہ تمام کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، قادر مطلق ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور صرف اسی سے مدد مانگے اور اس پر بھروسہ رکھے۔ کوئی مخلوق اس لائق نہیں کہ انسان اس کی پوجا کرے یا اس کی مدد مانگے۔ اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔
اس پر ایمان لائے بغیر کوئی رسول شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسری گواہی اس امر کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ دو پوائنٹس ہے بیسیکلی۔ آپ کے ذریعے جو ہمیں دین اسلام ملا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ سے محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ دیکھیں بیسیکلی اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم نے توحید و رسالت کی گواہی اور اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ یقین رکھنا کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بنانے والا ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی تمام جتنے بھی خدا ہیں ان کو ہم نے نہیں ماننا، جس طرح باقی مختلف مذاہب والے اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی اور خداؤں کو بھی مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سب کو رد کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود اور نہیں ہے، صرف ایک ہی معبود ہے، الا اللہ، وہ اللہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اور جو دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے جب اس کے صرف زبان سے نہیں مانا، ان کی صفات میں اللہ تعالیٰ کو صفات میں بھی مانا اور اپنے افعال سے بھی ہم نے شو کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے، مین کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں قرآن مجید کے ذریعے یا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باقی انبیاء کے ذریعے، ہم نے ان پہ بھی عمل پیرا ہونا ہے، ان چیزوں کو بھی ماننا ہے، ان مین کے اعمال جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو پورا کرنا ہے، تو پھر ہی ہم صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے کہ پہلے نمبر پہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے گئے پیغمبر ہیں۔ جب یہ ماننے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، تو دوسری چیز ہم نے اس بات پہ بھی یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی ان کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اور اس طرح ہم کلمہ میں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی معبودیت کی گواہی دے رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا عقیدہ۔ دوسرا جو ارکان اسلام میں ہے وہ ہے صلاۃ کو آپ نماز بھی کہتے ہیں، نماز اردو کا لفظ ہے، عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ قائم کرنا، دوسرا ورڈ ہے کہ صلاۃ، نماز 5 وقت کے دن میں فرض ہے ہم پہ۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، نماز قائم کرنا میں اور نماز پڑھنا میں۔ اکثر جو ہم میں سے لوگ ہیں نعوذ باللہ، وہ لوگ جو پڑھتے نہیں ہیں نماز، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز ہم اس دنیا میں کیوں پڑھیں، نماز قائم کرنا ہے، قائم وہ کیسے کریں اب ہم، تو اس لیے وہ پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ پڑھنے کا وہ کہتے ہیں حکم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ذرا یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ نماز قائم کرنے سے ان کو مراد ہی سمجھ نہیں آئی۔ نماز قائم کرنے سے عزیزان مراد یہ ہے کہ ہم نے صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، لیکن ہم نماز پڑھنے میں جو پڑھ رہے ہیں نماز فار ایگزامپل، تو اس نماز کو قائم بھی رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب جتنی دیر تک مسجد میں ہیں اس وقت تک تو ہم مطلب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، اب تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جب تک مسجد میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن مسجد کے باہر ہیں پھر وہی جھوٹ، پھر وہی برے اعمال شروع۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ نماز ختم کریں اس کے بعد بھی آپ برائیوں سے دور رہیں، اس کے بعد بھی ہم ان کاموں میں نہ جائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے مراد نماز قائم کرنے سے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اور کیونکہ نماز میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور برے کاموں سے اور برائی سے نہیں رکتے، اٹ مینس کہ وی آر ناٹ آفرنگ اینی ٹائپ آف پریئر۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں نماز ادا کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم برائیوں سے دور ہیں، کسی قسم کی برائی ہم سر انجام نہیں دے رہے۔ تیسرا جو ہے پوائنٹ وہ ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مالی عبادت ہے، یہ سب پہ
فرض نہیں ہے، صرف صاحب استطاعت لوگوں پہ جن کے پاس ایک فکس حد ہے مقرر کی ہوئی کہ اتنا اگر کسی کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو وہی لوگ ادا کریں گے. جن کے پاس اس ایک مقدار سے کم ہے ان پہ یہ واجب نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کے لیے واجب ہے دینا زکوٰۃ. 7.5 تولے سونا ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، اس طرح کے مختلف چیزیں ہیں. تو نصاب دیکھیں، یہ صاحب نے اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا. نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ اماؤنٹ سب سے پہلے ہے سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے. نقدی اور مال تجارت کی قیمت اگر سونے یا چاندی کے مذکورہ مقدار کے برابر ہو، ان سب پر 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ عائد ہوگی. یعنی کہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، 2.5%. اس کے بعد اونٹ کا نصاب 5 عدد، اگر 5 عدد اونٹ ہیں آپ کے پاس تو پھر اس میں سے 2.5% دینا ہوگا. گائے وغیرہ کا 30، گائیں اور بیل ہو جائے تو اس کا 30 آ جائے گا. اس کے بعد ہے بھیڑ بکری 40، اگر 40 بھیڑ بکری ہیں تو اس کا 2.5% دینا ہے زکوٰۃ میں. ان کی زکوٰۃ الگ الگ شرح مقرر ہیں. اس کے بعد زرعی پیداوار خواہ کتنی بھی اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. قدرتی زراعت سے کھیتی شراب ہو تو عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، اور مصنوعی ذریعے کنویں ٹیوب ویل وغیرہ سے ہو تو آبپاشی کی گئی تو 20واں حصہ زکوٰۃ لاگو ہوگی. یہ تھا زکوٰۃ جنرلی. اب جہاں پہ ڈسکس کیا ان کو ڈیٹیل میں ہم ان ٹاپکس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ زکوٰۃ نصاب مصارف ہے. زکوٰۃ کون سے ہے، یہ نصاب زکوٰۃ کا کیا ہے، ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی نیکسٹ ہے بیت اللہ کا حج. حج میں دیکھیں پوری عمر ہم ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے. دیکھیں حج بھی ایک طرح کی ایسی عبادت ہے جو کہ سب پہ فرض نہیں ہے. ساری عمر میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا ایک بار حج کرنا سب پہ لازم ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے. تو مثلا ابھی آج کل کے دور میں دیکھیں اگر پاکستان سے کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے تو کم از کم بھی 5-6 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے. تو اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے پیسہ تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے، پھر یہ استطاعت نہیں ہے اس کی، تو اس کے لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واجب نہیں. اور اگر اس کے پاس پیسہ اتنا آ جائے، استطاعت اس کی بن جائے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک بار کم از کم حج لازمی کرے. حج کے مختلف پارٹس ہیں جو کہ مناسک حج بھی آپ ان کو کہتے ہیں. حج سے مراد مقررہ ایام میں خانہ کعبہ کی زیارت اور چند مخصوص رسوم ادا کرنا جنہیں مناسک حج کہتے ہیں. مناسک حج میں احرام باندھنا، تلبیہ، طواف، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، مینا میں پڑاؤ ڈالنا، رمی وغیرہ ہیں یہ سب. لیکن سب سے اہم وقوف عرفات ہے. اگر یہ رہ جائے تو حج رہ جاتا ہے. عرفات خواہ باقی سارے مناسک ادا کر لیے ہوں. حج مالی اور جسمانی دو طرح کی عبادت. دیکھیں مالی عبادت بھی ہے یہ اور جسمانی عبادت بھی ہے. مالی میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پیسے ہوں گے تو حج کر پائیں گے، ادروائز پاسبل ہی نہیں ہے. اور جسمانی وہاں پہ بھی جا کے جو حاجی جاتے ہیں، اگر آپ نے کسی سے ڈسکس کیا ہو تو وہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ حج گئے اور بہت ایزیلی ہو جاتا ہے. بزرگوں کے لیے خاص طور پہ تو بہت مشکل ہوتی ہے، رش ہوتا ہے اور آپ نے پیدل سفر کرنا، اور باقی ایک طرح کی یہ جسمانی عبادت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنا اپنا، یہ اور ایک طرح کی اجتماعی عبادت بھی ہے یہ کہ پوری دنیا سے مسلمان سارے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. اس طرح یہ امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے صوم رمضان. صوم کہتے ہیں عربی میں روزے کو، اور اردو میں یہ روزہ ہے. تو دیکھیں ہمارے روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، وہ سنت نوافلہ کی صورت میں یا اپنی مرضی سے،
لیکن جو فرض روزے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ ایک ماہ کے روزے ہیں جو تمام مسلمانوں پہ واجب ہیں، جو کہ رکھنا ان کے لیے لازم ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا، گناہ گار ہوں گے۔ اس سے مراد رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ بدنی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ تو حدیث جبرائیل علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان میں روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، اگر تو اس کی طرف سفر کی استطاعت رکھے تو یہ ہمارے 5 بنیادی عقائد تھے جن کو ہم نے شارٹلی ابھی ڈسکس کیا ہے۔ ان کو الگ الگ 5 کو ہم لے کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔